اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 9 کے ربع نمبر 2 کی آیات کا الحمدللہ میں قرأت کر چکا ہوں تمام ارواح مومنین و مومنات کی ایصال ثواب کے لیے، اور اب جو میں نے آیات قرأت کی ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آیت پر نظر دوڑاتے رہیں اور ترجمہ سنتے رہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں ضرور آ جائے گا کہ کن آیات کا کیا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار پہنچا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دیجئے جیسا کہ ان کا خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو، ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ کیا میں خدا کے علاوہ تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے؟ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے باقی رکھ رہے تھے، اور اس میں تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے سخت ترین امتحان تھا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور اسے 10 مزید راتوں سے مکمل کر دیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا۔ اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہو اور خبردار مفسدوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار تجھے اپنا جلوہ دکھا دے، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چو چو ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ہر شے میں سے نصیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، لہٰذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں۔ میں ان قریب تمہیں غافلین کے میں ان قریب تمہیں فاسقین کے گھر میں ان قریب تمہیں میں سے جو فاسقین ہیں ان کے گھر دکھلا دوں گا۔ میں ان قریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو گوئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غفلت برتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال برباد ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ویسا ہی بدلہ تو دیا جائے گا جیسے اعمال کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے گوشالہ کا مجسمہ بنایا جس میں آواز بھی تھی۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کرنے کے لائق تھے اور نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے خدا بنا لیا اور وہ لوگ واقعاً ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بہک گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ آیتوں پر نظر رکھتے ہوئے ترجمہ سن رہے ہوں گے۔ میں اسی لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غیظ و غضب کے عالم میں کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت
بہت بری حرکت کی ہے، تم نے حکم خدا کے آنے میں کس قدر عجلت سے کام لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، بھائی، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں کیا کرتا؟ آپ دشمنوں کو تانے کا موقع نہ دیجیے اور میرا شمار ظالمین کے ساتھ نہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوشالہ کو اختیار کیا ہے، ان قریب ان پر غضب پروردگار نازل ہوگا اور ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی ذلت ہے، اور ہم اسی طرح افترا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد جب ایک جھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کہنے لگے کہ اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا اب احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دار دنیا اور آخرت میں نیکی لکھ دے۔ ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، جسے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ و کامیاب ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہذا اللہ اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ۔ جو اللہ اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد کے 12 حصوں پر تقسیم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ زمین پر عصا مارو۔ انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ، اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن حتہ یا حتہ کہہ کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں کہ ہم عنقریب نیک عمل کرنے والوں کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ الحمدللہ کہ یہ فسق اور نافرمانی کر رہے تھے۔ اور ان سے اس قریے کے بارے میں پوچھو
سمندر کے کنارے آباد تھی، اور جس کے باشند تھے شنبے کے یعنی ہفتے کے بارے میں زیادتی سے کام لیتے تھے کہ ان کی مچھلیاں شنبے کے دن سطح آب تک آ جاتی تھیں اور دوسرے دن نہیں آتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا گری کرنا شروع کر دی۔ ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے تھے کہ یہ لوگ فسق و نافرمانی سے کام لے رہے تھے۔ خداوند عالم پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔